بیٹے کے حق میں رد نہیں کی جاتی. باپ اگر ہاتھ اٹھا دے، میرا دوسرا موضوع شروع ہو گیا اور مختصر وقت کے لیے اس پر کلام کروں گا. باپ اگر بچے کے لیے ہاتھ اٹھا دے، مالک سنے میرا پتر، رب تعالیٰ اس کے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. میں ان جوانوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جن کے والد زندہ ہیں. کیا ہم نے کبھی ان سے دعا لی؟ معذرت کے ساتھ تاریخ لکھنے والوں نے بڑی زیادتی کی ہے والد کے ساتھ، بیان کرنے والوں نے بھی بڑی زیادتی کی ہے. ماں کے حوالے سے اگر لوگوں کو بولا جائے نا تو گھنٹوں گھنٹوں کے بیان موجود ہیں، گھنٹے گھنٹے سننے والے بھی موجود ہیں. اللہ سلامت رکھے ان کو جو کہتے ہیں کہ یار والد کی شان بھی بیان کرو، ورنہ ہر کوئی ماں کی شان بیان کرتا چلا جا رہا ہے. ماں کی شان کم نہیں ہے، پر کس نے کہا کہ والد کی شان ہے ہی نہیں؟ حدیث پاک میں 3 جو حصے عطا کیے کہ خدمت کے وہ ماں کے ہیں، پر چوتھا باپ کا بھی تو ہے. اور جہاں عزت والا معاملہ آئے گا، ادب والا معاملہ آئے گا، وہاں باپ کا زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جنت ہمارے ماں کے قدموں میں ہے، اور ہماری ماں کی جنت ہمارے باپ کے قدموں میں ہے. اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ادب والے معاملے میں باپ زیادہ ہوگا، باپ کی زیادہ کی جائے گی. پر تاریخ اور لکھنے والے اور بیان کرنے والے ماں کے حوالے سے بڑی باتیں کر گئے، باپ کے حوالے سے کوئی نہیں رہا. کسی نے بیان کیا کہ جب بچہ بستر گیلا کر دیتا نا تو ماں جو تھی نا وہ گیلے پہ سو جاتی تھی اور بیٹا سوکھے پہ سلا دیتی تھی. پھر آگے کی بات لکھنا بھول گیا. اگر بیٹا تب بھی نہ سوئے، جو ساری رات لے کر کمرے میں چکر لگاتا رہتا تھا نا، ٹہلتا رہتا تھا، وہ باپ تھا. وہ باپ تھا. وہ لکھنا بھول گیا، وہ کہنا بھول گیا. وہ عزیز تر رکھتا تھا مجھ کو رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ مجھے چومتے جھجکتا تھا. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا. پرانے کپڑے پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، پر میرے لیے کھلونے سب خرید لاتا تھا. میرے بغیر تھے سب اس کے خواب ویراں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. میں نے کبھی سوچا میرے باپ نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ میں کھڑا تو ہو گیا باپ کے سامنے کہ میں کیا کیا ہے. آج کل کے جوان باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. ریس میں سارے ہی دوڑتے ہیں، جیتتا کوئی کوئی ہے. ایسا نہیں کہ وہ بھاگا نہیں ہوگا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ تڑپ رہے ہو اور اس نے کام نہ کیا ہو. آپ کو دکھا نہیں، آپ گھر پہ تھے، والدہ کو دیکھتے رہے. وہ جو بازار جا کر لوگوں کے ہاں نوکریاں کر رہا تھا، لوگوں کا وزن اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا تھا، وہ لوگوں کی جھڑکیاں کھا رہا تھا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا، دکھائی نہیں دیا. ایسا نہیں کہ اس نے کیا نہیں، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یقین کرے بڑی قربانیاں دی ہیں. میرے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں، کہتے یار لاہور جاتے ہیں نا جب سامان لینے کے لیے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صبح گھر سے کھا کے جاتے ہیں، واپس گھر آ کے ہی کھاتے ہیں. میں کہا سامان کنے دا لے کے آندے ہو؟ کہنا لگا لکھاں دا سامان خرید کے لے کے آئی دا. تو پھر میں کہا کہ رستے چ ٹائم نہیں لگتا کھان دا؟ کہتا یار ٹائم بھی لگتا ہے، ہوتا بھی ہے، ٹائم بھی مل جاتا ہے. کھاتے کیوں نہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ 2-4 روپے بچ جائیں گے، میرا بچہ زیادہ کھا لے گا. وہ بھوک کاٹ لیتا ہے، وہ نہیں کھاتا. یہ بیرون ملک جانے والے اپنے دیکھے تو صحیح، ہمارے والدین ہمارے بھائی وہاں کتنی قربانیاں دے رہے. وہ 10 سال پہلے گیا تھا، جو کپڑے لے کر گیا تھا آج بھی اس کے ٹھیک ہیں. اور میرے ہر سال میں نے نئے لینے ہوتے ہیں، میرا ہر سال جوتا تبدیل ہو جاتا ہے. میرا والد جب باہر گیا تھا نا تو واپس آیا، آج 10-20 سال 10-15 سال گزر گئے، وہی جوتا ہے. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، جب پہلی دفعہ وہ گئے تھے نا باہر، ان کے پاس جو پینٹ موجود تھی آج 13 سال بعد واپس آئے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے، وہ استعمال کرتے ہیں اس کو. اور بچوں نے کوٹھیاں بنا لی، گاڑیاں خرید لی، موٹر سائیکلیں خرید لی، آئی فون لے لیے. انہوں نے ایک پینٹ نہیں تبدیل کی. کیوں؟ ہماری خاطر. مجھے وہ باپ نظر نہیں آیا، میں نے نہیں دیکھا. یقین کرے یہ گھر پر ہے نا، ان کا کر لیں کچھ، ان سے کچھ لے لیں فیض، ان سے کروا لیں دعا. یہ چلے جائیں گے نا پھر پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت رب نے واپس لے دی. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے سارے غم.
یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے سارے غم، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے، غموں کی دھوپ میں رحمت ہے باپ کا سایہ، بہت ہی قیمتی دولت ہے باپ کا سایہ، وہ جس کی تھام کے انگلی چلاتا پہلی بار، میری تو آج بھی ہمت ہے باپ کا سایہ، بچا رہا ہے زمانے کی سختیوں سے جو، کیسی چٹان کی مانند ہے باپ کا سایہ، وہ اپنے نام سے پہچان بھی عطا کرنا، ہر ایک مقام پر عزت ہے باپ کا سایہ، نہیں ہے باپ کی شفقت نصیب جن کو، تم ان سے پوچھ لو نعمت ہے باپ کا سایہ، تمہارے واسطے جھیلیں مشقتیں کیا کیا، بھرے جہاں میں جنت ہے باپ کا سایہ، کسی یتیم سے پوچھو تو باپ کی عظمت، کسی یتیم سے پوچھو تو باپ کی عظمت، امن سکون ہے راحت ہے باپ کا سایہ، اس کی قدر کر لیں، یقین کریں یہ باپ جب زندہ رہتا ہے نا بڑی ساری چیزیں اپنے آپ پر جھیل کے رکھتا ہے، ہم تک پہنچنے تک نہیں دیتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ ایک بچے کا میرے بارے میں پڑھا، وہ کہتا ہے ایک دن باپ سے نا جھگڑا ہو گیا، ہمارا بھی ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے بازو کا، دماغ پا رہا یہ ہے میں نہ کچھ کیتا ہے، میں کمایا، میں جناب جمع کی، میں جب آ جاتی ہے نا بندے کے اندر کہ میں، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، بات کس سے کر رہا ہوں، وہ تیرا باپ ہے۔ باہر تو لوگوں کو کہہ دیتے نا تو میرا پیو لگا ہے، وہ واقعی لگا ہے، وہ ہے باپ، اس کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں نے کیا ہے، میں باہر گیا تھا، میں نے کاروبار چلایا، میرا سب کچھ۔ حدیث پاک کا مفہوم آخری الفاظ حدیث پاک کے، وقت بڑا مختصر ہے، میرے آقا نے ایسے بچے کو پتہ کیا کہا تھا، گربان پکڑ کے فرمایا تھا تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے۔ جب دماغ میں یہ بات آئے نا کہ میرا، میں نے کیا، میں کما کے لے کر آیا، اب باپ میرے سے پوچھے بغیر اپنی بہنوں کو تحفے دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں پیسے بانٹتا ہے، جب یہ بات آ جائے نا تو اپنا گربان پکڑ کر یہی الفاظ دہرا لیا کرے کہ میں اور میرا مال یہ میرے باپ کا ہے۔ ہمت کریں آج بولنے کی، سارے بولے مل کر، میں بولے نا، ہمت کریں تھوڑی سی، پکڑیں گربان اپنا سارے، تھوڑی سی کہہ لیں کہ پریکٹس کر لیتے، بعد میں عادت بن جائے گی نا، میں اور میرا مال یہ کس کا ہے؟ آواز تو نکالیں یار، کیا ہو گیا؟ باپ کا ہی ہے نا، کیا ہے؟ کیونکہ وہ لے کے تو نہیں جا رہا کہیں، کس کا ہے؟ میرے باپ کا ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اپنے باپ کی محنتوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں، اس نے راتیں میرے لیے گزاری ہیں، اس نے دن میرے لیے گزارے ہیں، وہ محنتیں کرتا رہا تو میں یہاں آ کے بیٹھا۔ وہ بیٹا کہتا ہے میں نے نا گھر میں لڑائی ہو گئی، کیا؟ موٹر سائیکل نیا لینا ہے، آج کل نئے آتے ہیں نا تو پھر دل کرتا ہے نواں لئیے، اب باہر جاتے ہیں نا دوستوں کے اندر دوست باتیں کرتے ہیں کہ پرانی پھٹ پٹی لے کے آ جانا ہے، تیرے کو دوسرا موٹر سائیکل کوئی نہیں، جا اپنے ابو نو کہہ۔ اب جن کے پاس ہے یار اللہ تمہیں نصیب کرے، کیوں کسی کو چڑھاتے ہو؟ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، وقت بدلتے 2.5-3 لاکھ کے موبائل لے کر کیوں غریبوں کے دل جلا رہے ہوتے؟ تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں نصیب کرے، اپنی سکون کے لیے ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، دوسروں کو چڑھانے کے لیے لیا ہے؟ اب غریبوں کے دل مچلتے ہیں، وہ جا کر وہ کہتا ہے میں گھر پہ لڑ پڑا، مجھے نہیں لے کر دیں، نہیں رہنا میں نے آپ کے ساتھ، جب بولو نہیں بائک تو آپ کہتے پیسے کوئی نہیں، آپ کہتے میرے پاس ہے کوئی نہیں، اب جب دیکھیں آپ طرح طرح کے خرچے کرتے رہتے ہیں، جب میں مانگتا ہوں ہے کوئی نہیں، اب نہیں رہنا میں نے گھر چھوڑ جانا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے نا، میں چلے ہاں جانا جونا کو نہیں، میں چلے ہاں چھٹ چلے ہاں، میں بس میں نہیں رہنا تھاڑے نا۔ وہ کہتا میں نا گھر سے کہہ کے نکل آیا، باپ کے جوتے پہن لیے، ابا جی کا پرس بھی اٹھا لیا، چلا تھوڑا سا باہر گیا نا، بس کے سٹینڈ پر بیٹھ کے نا میں نے سوچا یار ابا جی کا پرس تو بڑا موٹا ہو رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا لے کر پھرتے رہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ اس نے نکالا، وہ کہتا میں نے ایک کاغذ نکالا نا، اس میں کاغذ زیادہ تھے پیسے کم تھے، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں کا شاپنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب پہلا کاغذ نکالا، شہری بچہ تھا، کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا کالج کی فیس اتنے 1000 روپے، سوچنے لگا کالج تو میں ہی جاتا ہوں، رکھ دی۔ دوسری پرچی نکالی، لیپ ٹاپ 40,000 کا، وہ پچھلے مہینے لیپ ٹاپ 40,000 کا تو میں نے لیا تھا، وہ بھی رکھ دی۔ تیسری پرچی نکالی، پرانا موٹر سائیکل دو، نیا موٹر سائیکل ہے، وہ ایسے گالتے تو لڑائی ہو رہی تھی۔ چوتھی پرچی کٹی، اس میں لکھا تھا آج دفتر میں جس جگہ پہ وہ کام کرتا نا، اپنی خواہشات بتانے کا دن ہے۔ اپنی خواہش کیا ہے باپ کی؟ تو اس نے نیچے اس کے خواہش لکھی ہوئی تھی، اس کی ہمت نہیں ہوئی وہ پرچی جمع کرا دیتا، اب اس نے نیچے لکھی ہوئی تھی خواہش کیا تھی کہ کاش کبھی میں اچھے جوتے پہنوں، یہ خواہش ہے۔
بچے کی فیس 20,000 جا رہی ہے، 40,000 لیپ ٹاپ کا جا رہا ہے، اپنے لیے اچھی جوتی کو نہیں خریدتا باپ. اب اس کی توجہ جوتی پر گئی، کہا میں نے تو باپ کا جوتا ہی پہنا تھا نا، میں نے تو والد کا ہی پہنا تھا. تو دیکھا اس میں سے کیل نکل رہے تھے اور اس کے پیر میں چبھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا پیر زخمی ہو گیا تھا. اس کی آنکھیں کھل گئیں. اس نے کہا میں نے بائک نہیں لینی. یہ دوڑا، گھر پہنچا. والد صاحب موٹر سائیکل لے کر شو روم پہ جا چکے تھے. میرا آنکھ کا تارا چلا گیا نا گھر چھوڑ کر. وہ میرا جدائی اس سے یہ تو برداشت کر سکتا تھا بیٹا، میں کیسے کرتا؟ باپ سے تو نہیں ہوتی نا بچوں کی جدائیاں، نہیں ہوتی جدائی برداشت. میں آگے بات چل کے بات کرتا ہوں، نہیں جدائی ہوتی برداشت. اب یہ بچہ گھر پہنچا، دیکھا باپ موٹر سائیکل لے کر پہنچ چکا ہے شو روم پہ. یہ شو روم پہ دوڑا اور جا کے باپ سے موٹر سائیکل کی اپنے جو پرانے والا تھا چابی لی، باپ کو سینے سے لگایا. کہنے لگا ابا جی مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا 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 ہے. اب میں نے موٹر سائیکل نہیں لینا، آئیں چل کر اچھا جوتا خریدتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمیں دیر ہو جائے، یہ نعمت آنکھیں بند کر کے چلی جائے، اس کی قدر کر لو. پھر موقع نہیں ملنا اس کو راضی کرنے کا، پھر موقع نہیں ملنا ان کے لیے کچھ کر دینے کا. اگر وہ نہیں کر سکا تو کیا ہوا؟ زور بازو ہمارے پاس بھی تو ہے نا، 2 پاؤں ہمارے پاس بھی ہے، ہمت ہے، عقل ہے. خود تو کہہ رہے ہیں کہ تم سے زیادہ ہم سے آڑے ہیں، پھر کر کے دکھائیں والدین کے لیے کچھ. ساری زندگی وہی کریں گے. باپ جدائی کیوں نہیں برداشت کرتا؟ باپ کی طبیعت بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں جی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ بڈھا ہر وقت کھانستا رہتا ہے. باپ کو اتنی بازار میں دکھایا ڈاکٹروں کو، نہیں ٹھیک ہو رہا، جگہ جگہ لے کر گئے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہوتا. وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس کی دوائی ڈاکٹر کے پاس نہیں، تیرے پاس ہے. اس کی دوائی یہ تھوڑی ہے کہ تو اس کو گولیاں ٹیکے پہ لگا دے. اس کی دوائی تو یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے 2 چین کی، سکھ کی، پیار کی باتیں کر لے. وہ ترس رہا ہے کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ ہمارے معاشرے میں عید والے دن اینو بھی گلے مل، اونو بھی گلے مل، اس کو بھی گلے لگا، اس کو بھی گلے لگا. جس کو نہیں جانتا عید پڑھنے آ گیا ہے اس کو بھی گلے لگا. اور گھر جا کے ابے کو دور سے ابا جی عید مبارک. وہ اس دن کا بھی حقدار نہیں رہا کہ بندہ جا کے گلے لگا لیتا. وہ عید والے دن بھی ہمارے گلے لگنے کا وہ حقدار نہیں رہا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اس کا ہاتھ، باپ کا ہاتھ چوما، اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. میں آخری الفاظ کر رہا ہوں، میں نے مزید پڑھنا تھا، بس اب وقت بہت زیادہ ہو گیا. رب نے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کیا کہ باپ جنت کا صدر دروازہ ہے. جن باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. جس نے باپ کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، اور جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا. آج ہم اس محفل سے یہ عہد لے کر جائیں گے، اپنے والد کی عزت کریں گے انشاءاللہ. کا نعرہ بلند کیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کیجئے. میں نے پورے بیان میں ہاتھ نہیں اٹھوائے، اب اٹھواؤں گا. ہاتھوں کو اٹھا کے کیجئے، جن کے زندہ ہیں وہ انشاءاللہ قدر کریں گے. یار آج ایک اور نیت کرتے ہیں، آج گھر جا کے والد صاحب کا ہاتھ چومیں گے. کریں گے؟ چومیں گے. آج جب بچپن میں پڑھتا تھا نا بڑا کڑوا لگتا تھا، بڑا کڑوا. آج چوم کے دیکھو ہے بڑا میٹھا. تسی ہاتھ چومنا ہے نا، یقین کرو دا رونا نکل جانا ہے، اس کا رونا نکل جانا ہے. یقین کر چوم کے دیکھنا، اس کی آنکھیں لال نہ ہو گئی تو دیکھو میں تڑپ رہا ہے، میرا بیٹا کب آئے گا، کب گلے لگائے گا. وہ ماں کو تو گلے لگا لیتا ہے، بھائی کو تو گلے لگا لیتا ہے، مجھے نہیں لگاتا. یقین کریں لگائیں، وہ روئے گا. اس کی سسکیاں نہ بن گئی تو بات کرنا. وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، میرا بچہ آئے صحیح، میرے سے بات کرے صحیح. وہ بات میں دوری چھوڑ رہا ہوں، پوری کر دیتا ہوں. وہ باپ جو ٹھیک نہیں ہوتا اس کی دوائی یہ ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں. اب قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف پڑھو. حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچہ جدا ہو گیا، حضرت یوسف جدا ہو گئے. جدائی میں بیٹے کی آنکھیں کی روشنی چلی گئی. اسی بچے کا جب پتا چلا زندہ ہے، مل گیا ہے، باپ بیٹے کی ملنے کی خوشی میں اتنا خوش ہوا کہ آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئی. آپ جا کے بیٹھے تو صحیح. وہ ٹھیک نہ ہو گیا بات کرنا، وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو گیا بات کرنا، وہ آپ کے ساتھ لگ کر نہ چل پڑا تو بات کرنا. اللہ کرے کہ سارے اپنے والد کا ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ. چومیں گے نا؟ یہی دعوت اسلامی محبت عام کر رہی ہے. دعوت اسلامی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتی ہے. دعوت اسلامی دین کا کام عام کر رہی ہے. دعوت اسلامی بتا رہی ہے حقیقت ہے کیا. دعوت اسلامی ہمیں
اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بھی لے جاتی ہے، اپنے والدین کی عزت کرنے کی طرف بھی لے کر جاتی ہے۔ آج ہمارے شہر میں اگر مثال دینا چاہوں تو والد نہیں موجود، اس وجہ سے چلو مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ والد موجود ہوتے شاید دل میں بات آ جاتی، میرا ذکر ہوا ہے سب کے سامنے، پر ان کی غیر موجودگی میں ذکر کرتے ہیں نا۔ ان کے 2 بچے عالم دین بن رہے ہیں، ایک بن چکا ایک بن رہا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ عزت کرتا ہوا ان کو دیکھا ہم نے، ان سے پیار کرتا ہوا ان کو دیکھا ہے، وہ کتنا چہرہ کھلا ہوا ہے ہم نے دیکھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بھی چہرے کھل جائیں، اپنے بچوں کو رب کا فرما بردار بنائیں۔ یہ رب کا فرما بردار ہوگا تو آپ کا فرما بردار ہوگا۔ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کر دیں، دعوت اسلامی کہیں نہیں لے کر جائے گی، آپ کے بچے کو آپ کا بنا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیجیے۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے جی؟ فیضان مدینہ محلہ شفقت آباد میں ہوتا ہے۔ کس کس نے دیکھا ہے فیضان مدینہ؟ واہ بے واہ، کافی سارے نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو آیا کریں نا، پھر دیکھا ہے تو آیا بھی کریں، بار بار دیکھا کریں۔ ہر ہفتے میلاد ہوتا ہے، ہر ہفتے 11ویں شریف کی محفل، ہر ہفتے تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، پھر اللہ کے ولی وہاں موجود، جہاں 40 ایک مومن ایسا جس کے صدقے میں سارا بیڑا پار، اور آخر میں لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے، اسلام پہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سارا کچھ وہاں کیا سب کچھ ہے، آئیں گے انشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی سے کہتے ہیں بھائی گاڑی کروا لیں، گڈی کرا لو، ہائی ایس کرا لو، رکشے کی جگہ ہائی ایس کروا لیں، سردی آ رہی ہے تو بند ہوگی تو سارے چلے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کو بول دیں ہائی ایس کروا لیں، کروا لیں گے تو پھر یہ نہ وہ آ گیا تو پھر انہیں کرایہ لے کے جانا، پھر جانا جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔